میں نے اسلام چھوڑا کب ہے؟ ہم کو تو نکال دیا. میرا پرشن آپ سے یہ, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام چھوڑا نہیں, آپ کو اسلام سے نکال دیا گیا. مطلب ایک طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے دھکے مار کے نکال دیا گیا. تو لوگ یہ کیوں مانے کہ آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے؟ آپ کو کسی نے دھکے مار کے نکال دیا تو آپ کو جو جگہ ملی آپ وہاں آ گئے, آپ ہندو تو ہوئے نہیں, آپ تو مجبوری میں ہندو بنے. اس کا مطلب ہم تو ایک آتنکی گٹ کا پارٹ تھے, اس گٹ نے ہم کو باہر کر دیا کیونکہ ہم نے اس آتنکی گٹ کی اصلیت. ارے بھائی آتنکی گٹ میں آپ تھے نا, آپ نے تو نہیں چھوڑا نا آتنکی گٹ. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ نے آتنکی گٹ نہیں چھوڑا, آپ کو دھکے مار کر نکالا گیا اس آتنکی گٹ سے. تو آپ کیسے آتنکی نہیں تھے؟ آپ کیوں مانے آپ ہندو ہیں؟ آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ میں نے ریتی رواج کے ساتھ میں ہندو دھرم اب میں نے اپنایا ہے. ارے اپنایا کیا ہے؟ آپ نے مجھ کو اپنایا کیا ہے؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام چھوڑا نہیں. آپ چھوڑ کر آتے, اگر یہ دھرم اتنا اچھا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند تھا اور آپ کو لگتا ہے اسلام جو ہے وہ آتنکوادیوں کا گٹ ہے. ایک منٹ سر, لیٹ می کمپلیٹ. اگر اسلام میں آتنکوادیوں کا گٹ ہے, دھرم نہیں ہے, تو آپ اس کو چھوڑ کر آئے ہوتے. آپ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑا نہیں, مجھے نکال دیا اس لیے میں یہاں آ گیا. تو آپ یہاں کو سویکار تھوڑی کر رہے ہیں, آپ کی مجبوری ہے ہندو بننا. کل کو آپ کو ہندو دھرم میں کریتیاں دکھیں گی, آپ کہیں گے میں اس کو چھوڑ کر اب کرسچینٹی اپنا رہا ہوں, یہی سب سے اچھا دھرم ہے. بالکل نہیں, مرتے مرتے نہیں چھوڑوں گا. اور میرا انتم سنسکار ان لوگوں دوارا مارے جانے پر, یہ مجھے معلوم ہے یہ ماریں گے, میری نیچرل ڈیتھ نہیں ہونی, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, یہ لوگ مجھے ماریں گے اور یہ ضرور ماریں گے, میری ہتیا کریں گے. 99.9% مجھے یہ امید ہے اگر کہ یہ میری ہتیا ہو جائے تب بھی میرا انتم سنسکار ہندو ریتی رواج کے ساتھ میں ہونا ہے. میں نے اس کا ایک ایفیڈیوٹ بھی تیار کر کے دے دیا ہے. اور اگر نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے کسی چیز میں تب بھی ہندو ریتی رواج کے ساتھ میں ہوتا ہے. جب مرنے کے بعد بھی کا بھی میں طے کر چکا ہوں تو اب چھوڑنے کا کیا مسئلہ بنتا ہے؟ اور اللہ نے یہ بھی کہا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم ان نظریات کے حامل ہیں, ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں. دوسری بات اسلام نے یہ بتائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا. اب چونکہ دور میڈیکل سائنس کا ہے نا, سائنس کا دور ہے, تو لوگ ہر چیز کی سائنٹیفک دلیل مانتے ہیں کہ بھئی سائنسدان تو نہیں کہتے کوئی ایسا ہونے. اب کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے نا, جاپان کے سائنسدان اعلان کریں کہ بھئی ہماری یہ ریسرچ ہے کہ مردے ایک دن کیا ہوگا, زندہ ہوں گے, تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے. تو قرآن نے پھر اس کے دلائل دیے ہیں. سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, قبرستان کے, کوئی پرانا قبرستان تھا, اس سے کسی مردہ ہڈی کو نکال کے لایا. مردے جب قبر میں جا کے ہڈیاں بن جاتے ہیں نا, تو وہ آیا ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم جب مر کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن آئے گا اللہ ان مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھیں اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا کنسیپٹ نہیں ہے یا نہیں ماننا, تو پھر ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز اور رمضان اور شوال, یہ کیا تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟ میں مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں, بھائی دیکھو جو میرے بیان سنتے ہیں کہ یا تو پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ. اگر آخرت نہیں ہے تو جو ہم نے تھوڑی بہت ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں اسلام کی وجہ سے, کچھ تو حد بندی ہے نا ہماری, وہ حدود بھی کراس کر دینا چاہیے ہمیں. جب دنیا میں ہم آئے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں, لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو پھر تمیز سے انجوائے تو کریں نا. اور اگر آخرت ہے تو جتنا ہم اسلام سے دور ہیں اتنا پھر دور کیوں ہیں ہم؟ پورے اسلام میں کیوں داخل؟ اگر اسلام صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر پورا اسلام صحیح ہوگا نا, آدھا تو صحیح نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہے کہ جمعے کی حد تک تو اسلام صحیح ہے, فجر کی نماز میں اسلام کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا, جمعے کی نماز میں اسلام نے بہت صحیح حکم دیا, جمعہ پڑھو, فجر بھی پڑھو, یہ والا اسلام کا حکم میری سمجھ میں. بھائی بولے نا, لوگ یہی کہتے ہیں نا یار یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو بھائی اگر فجر پڑھنا غلط ہے تو پھر جمعہ پڑھنا بھی غلط ہے, عید پڑھنا بھی غلط ہے. اور اگر جمعے کی نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اسلام نے جیسے جمعے کا حکم دیا ویسے ہی فجر کا بھی تو حکم دیا ہے نا اسلام نے, کہ فجر کی نماز بھی پڑھو جماعت سے آ کے. بات یہ کہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا. ہم چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو جتنا کلچر اجازت دیتا ہے اسلام کو فالو کرنے کی, اتنا تو ہم
کلچر کی وجہ سے اسلام پہ چل رہے ہیں. جہاں کلچر رکاوٹ بنتا ہے وہاں پھر کلچر پہلے ہے اور اسلام بعد میں چلا گیا. تو وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر اور کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو کے سڑ کے گل کے ختم ہو جائیں گی تو بھلا یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی؟ آج تک ہم نے کسی حکیم ڈاکٹر کو یہ بات کرتے ہوئے, بولے نا یار, نہیں سنا. ہم نے تو سنا ہی نہیں ایسا کبھی. حکیم جالینوس بھی گزر چکا ہے اور بڑے بڑے آئے ہیں, دوائیاں بنا کے گئے ہیں دنیا میں, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. سب یہی کہتے ہیں کہ موت کا کوئی حل, موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا, مگر حقیقت میں یہ اعتراض کس پر کیا ہے؟ اللہ پر, جس نے بنایا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ میں زندہ کروں گا, نبی نے تھوڑی کہا کہ میں زندہ کروں گا. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا اور اللہ نے یہ آیتیں نازل کیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. فرمایا یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں گا, اسے کہیے کہ اپنا ماضی جھانک کے دیکھے. ایک غلیظ منی کا قطرہ تھا ناپاک, اللہ نے اسی پانی کے اندر آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, کیا کیا بنا دیا, آنتیں, دماغ اور یہ ساری چیزیں مشینری فٹ کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیا. اور ایسا بھیجا ہے کہ پانی سے بنا ہوا انسان, ایک گندے پانی سے بنا ہوا انسان ڈیبیٹ کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا میں مر جاؤں گا تو کون ہے جو مجھے زندہ کرے گا دوبارہ؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. فرمایا ایسا بن گیا بحث کرنے والا کہ بنانے والے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فقیر ہو نا, ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. بھئی ایک فقیر ہے, غریب ہے, کھانے کو روٹی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. آپ اسے گھر میں لے کر گئے, اس کو نہلایا دھلایا, 3 پیس سوٹ پہنایا, کھانا وانا کھلایا اور جیب میں آپ نے اس کے $500 رکھ دیے اور اس کو بڑا اچھا آپ نے تیار شیار کر کے بولا بھائی چل بھی جا. اب وہ جاتے ہی آپ کو آنکھ دکھانے لگا, اپنی ٹائی آپ کے سامنے سیدھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے سوٹ بوٹ, اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا رہا ہے. آپ کو کیا کر رہا ہے؟ آپ ہی کی اوقات یاد دلا رہا ہے. آپ کو آپ کی گاڑی کے پرانے ہونے کا تانا دے رہا ہے, ابے تم پرانی گاڑی میں گھومتے ہو. تو آپ بولیں گے نا کہ ذرا اپنا ماضی جھانک کے دیکھ. تو چنچی ہوتی ہے یہاں پہ, سمجھتے ہیں لوگ, تو چنچی کے, وہ چنچی ہوتی ہے رکشے ٹائپ کی ایک چیز. تو چنچی کے قابل نہیں تھا, تو موٹر سائیکل کے قابل نہیں تھا, تجھے میں نے لینڈ کروزر خرید کے دے دی. اب جس نے دی ہے تو اسی پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, ہیں بھائی؟ بالکل یہی انداز قرآن کا ہے کہ تم ناپاک قطرہ تھے پانی کا, جسم سے نکلو تو غسل فرض ہو جائے, کپڑے پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو. اسی میں اللہ نے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر تمہیں گفٹ کر دی ہے, زبان دے دی. اسی زبان سے بنانے والے پر اعتراض کر رہے کہ میں جب مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا؟ مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ, وہی بنائے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا تھا. پہلی مرتبہ اس نے پانی سے بنایا, اس لیے اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسی طرح سے بنا سکتا ہے, وہ تو ایک طریقہ اس نے دکھایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طرح سے بن گئے تو بھئی یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک طریقہ ہم نے دکھایا ہے. آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا. اما ہوا کو کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم کی پسلی سے بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتے ہیں. تو دیکھو بھائی, اسلام ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا. کوئی مٹی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس سے غفار بھائی بنیں گے, ستار بھائی بنیں گے, وسیم بھائی بنیں گے, چودھری صاحب بنیں گے, لیفٹنٹ بنے گا, کرنل بنے گا؟ اسی مٹی سے آم, خربوزے, گوشت, سب چیزیں بنتی ہیں. یہی پروسیس پھر والدین کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے اسپم بنتے ہیں, اسی سے انسان بن کے باہر نکل آتا ہے, اور مر کے دوبارہ کیا بن جاتا ہے؟
تو اللہ فرماتے ہیں 2 مراحل ہم نے دکھا دیے, پانی سے, مٹی سے انسان, اور انسان سے. تو اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم, بنایا اسی مٹی سے, وفیہا نعیدکم, اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. 2 چیزیں دیکھ لی ہیں, تیسری دیکھی نہیں ہے, اس لیے دکھائی نہیں ہے کہ ان 2 کی وجہ سے اس تیسری پر یقین کر لو کہ جو 2 کام کر سکتا ہے وہ اگلا اسٹیپ بھی پورا کر سکتا ہے. ومنہا نخرجکم, سورہ طٰہٰ, فرمایا اسی مٹی سے بنایا, اسی میں لے گئے, اور دوبارہ اسی کو ریورس کر کے اسی مٹی سے انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بھائی ہمارا ایک حساب و کتاب کا دن ہے, اس میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. وہ سوال ہم سے ہوگا ان احکام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو دیے ہیں, وہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں, ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. وہ احکام کیا ہیں؟ وہ ان میں سب سے پہلا حکم ہے توحید. اسلام ایک خدا کے تصور کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا قائل, بول لو یار, بول لیا کرو اللہ کے بندے. دیکھو میں بھی اتنی انرجی صرف کر رہا ہوں نا, تو بولیں گے, مجھے احساس ہوگا میری بات سن رہے ہیں. تو اسلام کتنے خداؤں کا قائل ہے؟ ایک, بس, دوسرا کوئی گاڈ نہیں ہے, ایک اللہ ہے بس. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی فرقہ بنتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام پیغمبروں کا قائل ہے. ہمارا اس قوم سے ایک اور اختلاف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں, جن کو تمام آسمانی مذاہب مانتے ہیں. عیسائی